کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک عورت نے چند لمحوں کے غصے میں اپنی ساس کو کھولتا ہوا سالن ڈال کر مار دیا، مگر اصل خوف اس وقت شروع ہوا جب جنازہ اٹھانے والے سب لوگ نقاب میں آئے اور ایک چہرہ دیکھ کر اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ساس سے صرف اتنا کہا تھا کہ کھانا بنا دیں، کیونکہ صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ شوہر پردیس میں تھا اور گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ ساس اکثر خاموش رہتی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے سمجھتی نہیں ہیں، یہ شاید جان بوجھ کر میری باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اس دن بھی میں دل میں بہت کچھ دبائے بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک عجیب سی بو نے مجھے چونکا دیا۔ میں تیزی سے کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ چولہے پر رکھا سالن جل رہا تھا، دھواں پورے کچن میں پھیل چکا تھا اور ساس قریب ہی جائے نماز پر سجدے میں تھیں، جیسے انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ اس منظر نے میرے اندر کا سارا غصہ ایک ساتھ بھڑکا دیا۔ مجھے لگا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ میرے دل میں جمع ساری شکایتیں ایک لمحے میں پھٹ پڑیں۔ میں نے انہیں آواز دی مگر وہ سجدے میں ہی رہیں۔ شاید وہ عبادت میں مگن تھیں، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میری آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا گیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ کھولتا ہوا گرم سالن اٹھایا اور پوری طاقت سے ان پر ڈال دیا۔ اگلے ہی لمحے ان کی چیخ نے جیسے وقت کو روک دیا۔ ان کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سجدے کی حالت میں ہی تڑپنے لگیں اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ان کا جسم ساخت ہو گیا اور وہ وہیں بے جان ہو کر رہ گئیں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، سانس رکنے لگی اور پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ مجھے لگا جیسے دیواریں بھی مجھے گھور رہی ہیں اور میرا راز جانتی ہیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ایک ڈاکٹر کو فون کیا جو قریب ہی رہتا تھا۔ جب وہ آیا اور اس نے ساس کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ میں فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اسے پیسوں کا لالچ دیا۔ میں نے کہا کہ وہ سب کو یہی بتائے کہ ساس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا مگر پھر شاید لالچ یا خوف کی وجہ سے مان گیا اور اس نے باہر جا کر یہی اعلان کر دیا کہ ساس کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، عورتیں رونے لگیں، مرد تعزیت کرنے لگے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، مگر میں ہر آواز سے ڈر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی کوئی مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شوہر پردیس میں تھا، اسے فون کیا تو وہ سن کر ٹوٹ گیا اور کہنے لگا کہ وہ جلدی واپس آئے گا۔ اس کی آواز میں درد تھا اور مجھے اپنے کیے پر اور بھی بوجھ محسوس ہونے لگا۔ مگر اصل خوف اس وقت شروع ہوا جب جنازہ اٹھانے کے لیے کچھ انجان آدمی آئے۔ وہ نہ محلے کے تھے نہ رشتے دار، ان سب کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ایک عجیب سنجیدگی اور خاموشی تھی جس نے میرے دل میں ایک اندیکھا خوف بھر دیا۔ گھر کے لوگ بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ سیدھے ساس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جیسے وہ پہلے سے سب کچھ جانتے ہوں۔ جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو وہ سب آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے ساس کے جسم کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس لمحے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کا کپڑا ہلکا سا سرک گیا اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور خاموشی تھی۔ اس کی آنکھیں سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھیں جیسے وہ میرے
اندر چھپے ہر راز کو جانتا ہو۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر ہٹا نہ سکی۔ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور میں ایک ڈراؤنے خواب میں پھنس گئی ہوں۔ جنازہ اٹھایا گیا اور وہ سب آدمی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ کسی نے ان سے سوال نہ کیا اور نہ ہی وہ رکے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی ان کا خوف میرے دل میں رہ گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ہر رات مجھے وہی منظر دکھائی دیتا ہے، ساس سجدے میں ہیں اور میں غصے میں اندھی ہو کر ان پر گرم سالن ڈال رہی ہوں۔ ان کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں اور میں نیند سے چیخ کر اٹھ جاتی ہوں۔ میں نے دنیا سے اپنا راز چھپا لیا مگر اپنے ضمیر سے نہیں چھپا سکی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ چند لمحوں کا غصہ انسان سے ایسا گناہ کروا دیتا ہے جس کی سزا پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے، اور شاید یہی میرا اصل انجام ہے کہ میں زندہ رہ کر ہر روز اس عذاب کو محسوس کروں۔ جنازہ اٹھانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے مگر میرے دل کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی جیسے وہ نقاب پوش آدمی دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ رات ہوئی تو گھر بالکل خاموش ہو گیا مگر اس خاموشی میں بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی مجھے وہی منظر نظر آتا، ساس سجدے میں ہیں اور میں ان پر گرم سالن ڈال رہی ہوں اور وہ چیخ رہی ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ جاتی، سانس تیز ہو جاتی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ختم ہو گیا ہے، سب ایک راز ہے جو کبھی سامنے نہیں آئے گا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ جب دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر ایک پرانا سا کپڑا پڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے ان نقاب پوش آدمیوں نے اپنے چہرے پر باندھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی شروع ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں اور ایک دن وہ ضرور واپس آئیں گے اس رات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور شاید مجھے اس انجام تک پہنچانے کے لیے جس سے میں بھاگ رہی ہوں۔